وہ بے گناہ نہیں تھے، وہ آتش زنی اور لڑکیوں کو آزاد کرانے کی مہم میں شریک تھے۔ صلیبی جسے گناہ اور جرم کہہ رہے تھے وہ مسلمانوں کے لیے عظیم نیکی اور جہاد تھا جو ان لڑکوں نے روح اور ایمان کی قوت سے کیا تھا۔ حشیش نے انہیں بے ہوش کر دیا تھا، ان کی عقل کو سلا دیا تھا، مگر ان کی روحیں بیدار تھیں۔ صلیبی ان کی زبان سے ہلکا سا اشارہ بھی نہ لے سکے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ لڑکے بے قصور ہیں۔ یہ صلیبیوں کی مجبوری تھی۔ ان لڑکوں کی آنکھ کھلی تو باہر ویرانے میں پڑے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں بے ہوشی کی حالت میں دور لے جا پھینکا تھا۔ وہ اٹھے، ایک دوسرے کو دیکھا اور گھروں کو چل دیے۔ جو عیسائی اور یہودی باشندے آتش زنی کی رات شہر سے نکل گئے تھے، وہ یہ دیکھ کر کہ کوئی حملہ نہیں ہوا اور امن و امان ہے تو واپس آنے لگے۔ صلیبیوں کی فوج جو باہر خیمہ زن تھی، اس نے بھی انہیں یقین دلایا کہ کوئی حملہ نہیں ہوا، وہ واپس چلے جائیں۔ چنانچہ ایک حکم کے تحت شہر کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے رکھے گئے جو واپس آ رہے تھے۔ لوگ کنبہ در کنبہ چلے آ رہے تھے اور انہی میں برجیس بھی کرک میں داخل ہو گیا اور اس کے ساتھ سلطان ایوبی کے 15 چھاپا مار بھی شہر میں داخل ہو گئے۔ کرک کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ اور غریب سا موچی جو دنیا کے ہنگاموں سے بے خبر راستے میں بیٹھا جوتے مرمت کیا کرتا تھا، 3 دنوں کی غیر حاضری کے بعد پھر راستے میں آ بیٹھا ہے۔ اس نے رات ہی رات 15 کے 15 چھاپا ماروں کو عثمان صارم اور اس کے نوجوان ساتھیوں کی مدد سے مسلمان گھرانوں میں چھپا دیا تھا۔ ان میں اب کوئی کسی دکان میں ملازم تھا، کوئی صلیبیوں کے استبل کا سائس بن گیا تھا، کوئی مذہب کے طالب علم کے روپ میں مسجد میں جھاڑو دیتا تھا۔ انہیں اب یہ دیکھنا تھا کہ سلطان ایوبی کے حملے کی صورت میں وہ اندر سے کیا کر سکتے ہیں۔ کرنے والا کام صرف یہ تھا کہ کہیں سے قلعے کی دیوار میں اتنا بڑا شگاف پیدا کر دیں کہ وہاں سے گھوڑے بھی اندر آ سکیں یا قلعے کا کوئی دروازہ کھول سکیں۔ وہ انہی کاموں کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ عثمان صارم نے اپنی نوجوان جماعت میں اضافہ کر دیا تھا۔ لڑکیاں بھی تیار ہو گئی تھیں، مگر رینی الیگزینڈر سائے کی طرح عثمان صارم کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اسے راستے میں روک لیتی تھی، اس کے گھر چلی جاتی تھی اور ایک روز اس نے عثمان صارم سے پوچھا، عثمان، النور کہاں ہے؟ تمہاری قوم کے کسی گنہگار کے پاس، عثمان صارم نے جل کر جواب دیا۔ اس پر اللہ کی لعنت، رحمت کہو عثمان، رینی نے کہا۔ تم ہمارے خلاف لڑ کر مرنے والوں کو شہید کہا کرتے ہو، النور شہید ہو گئی ہے۔ عثمان صارم چکرا گیا، اسے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اور ان 2 لڑکیوں کو اٹھانے والوں میں تم بھی تھے، رینی نے کہا، لیکن تم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ میں نے کہا تھا نا، تمہاری قید اور آزادی کے درمیان میرا وجود حائل ہے، کہو اور کتنی قربانی مانگتے ہو؟ عثمان صارم آخر نوجوان تھا، جس میں جتنا جوش اور جذبہ تھا اتنی عقل نہیں تھی۔ وہ دانشمند نہیں تھا۔ رینی کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے جھنجھلا کر پوچھا، رینی تم کیا چاہتی ہو؟ ایک یہ کہ میری محبت قبول کر لو، رینی نے جواب دیا۔ دوسرا یہ کہ ان زمین دوز حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تم اپنی قوم اور اپنی حکومت سے محبت کرتی ہو، عثمان صارم نے کہا۔ اگر تمہارے دل میں میری محبت اتنی شدید ہے تو میری قوم سے ہمدردی کیوں نہیں کرتی؟ مجھے نہ اپنی قوم سے محبت ہے نہ تمہاری قوم سے، رینی نے کہا۔ میں تمہیں خطرناک کارروائیوں سے صرف اس لیے روک رہی ہوں کہ تم مارے جاؤ گے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں جذباتی نہیں، حقیقت کی بات کر رہی ہوں کہ سلطان ایوبی کرک فتح نہیں کر سکے گا۔ میں اپنے باپ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق بات کر رہی ہوں۔ جنگ محاصرے کی نہیں ہوگی، باہر کرک سے دور ہوگی۔ ہمارے کمانڈر ایوبی کی چالیں سمجھ گئے ہیں۔ شوبک کی شکست سے انہوں نے سبق حاصل کر لیا ہے، اب کرک کے محاصرے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر تم لوگوں نے شہر کے اندر سے کوئی کارروائی کی تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مارے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر باقی عمر ناقابل برداشت اذیتوں میں گزارو گے۔ میں تمہیں صرف زندہ اور سلامت دیکھنا چاہتی ہوں۔ عثمان صارم سر جھکائے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ اسے رینی کی آواز سنائی دی، سوچو عثمان، سوچو، میری باتیں ایک غیر قوم کی لڑکی کی باتیں سمجھ کر ذہن سے اتار نہ دینا۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کرک ہے، شوبک نہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے کمانڈروں کو آخری ہدایات دیتے ہوئے کہا، صلیبی چوکنے اور بیدار ہیں۔ میری جاسوسی مجھے بتا رہی ہے کہ ہمیں ایک جنگ کرک سے باہر لڑنی پڑے گی۔ شہر کے اندر سے مسلمانوں نے کوئی زمین دوز کارروائی کی تو شاید وہ ہمارے کام نہیں آ سکے گی۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے مارے جائیں گے۔ میں انہیں اتنے بڑے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ انہیں بچانے کی ایک ہی صورت ہے کہ حملہ تیز اور بہت سخت کرو۔ ایسی ہی چند اور ضروری احکامات کے بعد سلطان ایوبی نے اس فوج کو کوچ کا حکم دے دیا جسے کرک کا محاصرہ کرنا تھا۔ کوچ سورج غروب ہونے کے بعد کیا گیا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ صبح طلوع ہونے تک فوج کرک کے مضافات میں پہنچ گئی، جہاں سے محاصرے کی ترتیب میں آگے بڑھی۔ اس فوج کے سالار کے لیے ایک عجوبہ یہ تھا
کہ راستے میں اسے صلیبیوں کا کوئی ایک دستہ بھی نظر نہ آیا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ صلیبیوں نے باہر بھی فوج خیمہ زن کر رکھی ہے۔ اسے ایسے راستے سے بھیجا گیا جس طرف صلیبیوں کی فوج نہیں تھی۔ پھر بھی مزاحمت ضروری تھی، جو بالکل ہی نہ ہوئی۔ مسلمانوں کی اس فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کی دیواروں سے تیروں کی بارش برسنے لگی۔ سلطان ایوبی کی فوج نے اس کے جواب میں کوئی شدید کارروائی نہ کی۔ ان کے کماندار ادھر ادھر سے دیواروں پر چڑھنے یا نقب لگانے یا کسی دروازے کو توڑ کر اندر جانے کے امکانات دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے تیر اندازوں کو بھی خاموش رکھا۔ ان کے ساتھ وہ جاسوس تھے جو شہر سے واقف تھے۔ وہ انہیں بتا رہے تھے کہ اندر کون سی اہم جگہ کہاں ہے۔ شہر کے اندر ابھی کسی کو خبر نہیں ملی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے، لیکن یہ محاصرہ ابھی مکمل نہیں تھا۔ عقب ابھی خالی تھا، جہاں 2 دروازے تھے۔ اچانک قلعے کے اندر فوجی علاقے میں آگ برسنے لگی۔ یہ آتش گیر مادے والی ہانڈیاں تھیں جو سلطان ایوبی کی ایجاد تھی۔ یہ منجنیقوں سے اندر پھینکی جا رہی تھی۔ شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کی فوج قلعے کی دیوار پر چڑھ گئی اور باہر کو تیر پہ تیر چلا رہی تھی۔ شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عیسائی اور یہودی باشندے گھروں میں دبک گئے۔ مسلمان باشندے دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ وہ سلطان ایوبی کی فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ کچھ مسلمان ایسے تھے جو دعاؤں کے ساتھ ہی بڑی خطرناک سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ یہ وہاں کے نوجوان تھے جن میں لڑکیاں بھی تھیں اور ان میں سلطان ایوبی کے 15 چھاپا مار بھی تھے۔ شہر کی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کہیں اکٹھے ہو گئے اور قلعے کے باہر کے دروازے کو اندر سے کھولنے یا توڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دروازہ بہت مضبوط اور موٹی لکڑی کا تھا، جس پر لوہے کی موٹی موٹی پتریاں بھی چڑھی ہوئی تھیں۔ اسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ باہر سے مسلمان فوج نے دروازے پر منجنیقوں سے ہانڈیاں پھینکی۔ یہ دوسری قسم کی تھیں۔ یہ ٹوٹتی تھیں تو ان میں سے سیال مادہ بکھر جاتا تھا۔ اس پر فیتے والے آتشی تیر چلائے جاتے تو سیال مادے کو آگ لگ جاتی تھی۔ اس طریقے سے دروازے کو آگ لگائی گئی، لیکن لوہے نے لکڑی کو نہ جلنے دیا۔ دروازہ بہت ہی مضبوط تھا۔ اوپر سے صلیبیوں نے وہ تیر برسانے شروع کر دیے جو بہت دور تک جاتے تھے۔ یہ منجنیقوں تک پہنچ گئے، جس سے کئی آدمی زخمی اور شہید ہو گئے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے منجنیقیں پیچھے کر لی گئیں اور آگ پھینکنے کا طریقہ ناکام ہو گیا۔ آخر مسلمان تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ قلعے کی دیواروں پر جو دشمن کے سپاہی ہیں ان پر تیر برسائیں۔ سارا دن دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ ہوا میں صرف تیر اڑتے نظر آتے تھے۔ صلیبی دفاعی پوزیشنوں میں تھے اور دیواروں کی بلندی پر بھی تھے، اس لیے زیادہ نقصان مسلمان فوج کا ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے نقب زن جو قلعوں کی دیواریں توڑنے کے ماہر تھے، ہر طرف گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ دیوار میں کہاں شگاف ڈالا جا سکتا ہے۔ وہاں چاروں طرف سے اتنے تیر آ رہے تھے کہ دیوار کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے نقب زنوں کی 8 آدمیوں کی ایک جماعت آگے بڑھی۔ یہ جانباز جب دیوار سے تھوڑی دور رہ گئے تو اوپر سے ان پر اس قدر تیر برسے اور تیروں کے ساتھ اتنی زیادہ برچیاں آئیں کہ 8 جانباز وہیں شہید ہو گئے۔ ایک ایک کے جسم میں کئی تیر اور برچیاں لگیں۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ رینی اپنے گھر میں تھی۔ اس کا باپ تھکا ہوا آیا تھا۔ یہ کہہ کر سو گیا کہ جلدی جاگ اٹھے گا کیونکہ رات کو بھی اسے کام پر جانا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شہر کے مسلمانوں سے متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ اندر سے کوئی بڑی خطرناک کارروائی کرنے والے ہیں۔ ہمیں ہر ایک مسلمان گھرانے پر نظر رکھنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو کسی ملازم کی بجائے رینی نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک مسلمان کھڑا تھا جو بڑی اونچی حیثیت کا مالک تھا۔ صلیبیوں کی طرف سے اسے خوب انعام و اکرام ملتا تھا۔ رینی نے اسے بتایا کہ اس کا باپ سویا ہوا ہے، وہ پیغام دے دے، تھوڑی دیر بعد جاگے گا تو اسے بتا دیا جائے گا۔ مسلمان نے کہا کہ وہ خود بات کرنا چاہتا ہے، بہت اہم اور نازک بات ہے۔ آج رات مسلمانوں کے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اندر سے قلعے کی دیوار توڑ دیں گے۔ رینی کے پوچھنے پر اس نے مختصراً بتایا۔ اس نے کہا، میں نے ان کا ہمدرد اور ساتھی بن کر یہ راز حاصل کیا ہے۔ مجھے یہی پتا چلا ہے کہ ان میں باہر سے آئے ہوئے چھاپا مار بھی ہیں، اور نیا انکشاف یہ ہے کہ وہ غریب سا موچی جو راستے میں بیٹھا رہتا ہے وہ سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہے اور اس کا نام برجیس ہے۔ میں تمہارے والد کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو پھانسنے کے لیے گھات لگائی جائے۔ رینی نے چند ایک مسلمان نوجوانوں کے نام لے کر عثمان سارم کا بھی نام لیا اور پوچھا، کیا یہ لڑکا بھی اس مہم میں شامل ہے؟ سارم کا بیٹا عثمان تو اس گروہ کا سرغنہ ہے، مسلمان مخبر نے بتایا، اور اس کا سب سے بڑا سرغنہ امام راضی ہے۔ اب تھوڑی دیر تک آ جائیں، رینی نے اسے کہا، ان کو تھوڑی دیر سو لینے دیں۔ مگر وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ صلیبیوں کو خوش کرنے اور ان سے انعام وصول کرنے کا اسے نہایت موزوں موقع مل گیا تھا۔ اس کے متعلق مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کی بجائے صلیب کا وفادار ہے۔
اسی روز مسلمان نوجوانوں اور چھاپا ماروں نے دیوار توڑنے کی اسکیم بنائی تھی۔ اس خفیہ اجتماع میں 3-4 بزرگ امام اور یہ مسلمان بھی تھا جس نے لڑکیوں کو اچھے مشورے دیے اور سب سے زیادہ جذبے کا اظہار کیا تھا۔ مسلمانوں کو شک تک نہ ہوا کہ وہ صلیبیوں کا پالا ہوا سانپ ہے۔ سبھی اسے شہر کا امیر اور معزز تاجر سمجھتے تھے جس کے حسن سلوک کی بدولت صلیبی بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ رینی گہری سوچ میں کھو گئی۔ اس نے اسے اندر بٹھانے کی بجائے یہ کہا کہ وہ اسے پوری بات سنائے اور یہ بھی کہا کہ آؤ ذرا باہر ٹہل لیتے ہیں، اتنی دیر میں وہ جاگ جائیں گے۔ وہ تو صلیبیوں کا غلام تھا، اتنے بڑے افسر کی بیٹی کے ساتھ خیرامہ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ کنویں تک پہنچ گئے۔ یہ کنواں شہریوں کے لیے کھودا گیا تھا، بہت ہی دور سے پانی نکلا تھا۔ رینی کنویں کے منہ پر رک گئی۔ مسلمان مخبر اسے باتیں سنا رہا تھا، وہ بھی کنویں کے قریب کھڑا تھا۔ رینی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور پوری طاقت سے دھکا دیا۔ مسلمان پیچھے کو گرا اور سیدھا کنویں میں گیا۔ اس کی چیخ سنائی دی جو دھڑام کی آواز میں ختم ہو گئی۔ رینی اس مسرت کے ساتھ گھر آ گئی کہ اس نے ایک ایسا راز کنویں میں ڈبو دیا ہے جو عثمان صارم کی یقینی موت کا باعث تھا۔ وہاں سے وہ دوڑتی ہوئی عثمان صارم کے گھر گئی۔ اس کی ماں کے پاس بیٹھی النور کی باتیں کرتی رہی۔ اس نے عثمان کے متعلق پوچھا تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ شام کے بعد ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ رینی کو خیال آیا کہ وہ دیوار توڑنے کی مہم پر چلا گیا ہوگا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر یہ تھا کہ اس کے اجتماع میں کوئی اور مخبر بھی ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے فوج کو اطلاع دے دی ہو۔ وہ باہر نکل گئی اور اس طرف چل پڑی جس طرف ان لوگوں نے دیوار توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس مسلمان نے جسے اس نے کنویں میں پھینک دیا تھا بتا دیا تھا کہ چھاپا مار دیوار کے اوپر جا کر صلیبی تیر اندازوں کو ایسے طریقے سے ختم کریں گے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نیچے سے دیوار کھودیں گے۔ دیوار جو کہ مٹی کی تھی اور اس کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اس پر 2 گھوڑے پہلو بہ پہلو آسانی سے دوڑ سکتے تھے۔ مٹی کی وجہ سے اس کی کھدائی مشکل نہیں، وقت طلب ضرور تھی۔ اس پارٹی نے بوقت ضرورت لڑائی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ ان کے پاس خنجر اور برچھیاں بھی تھیں۔ یہ ایک غیر معمولی طور پر دلیرانہ مہم تھی جس کی ناکامی کے امکانات زیادہ تھے۔ انہوں نے جگہ ایسی منتخب کی تھی جہاں پکڑے جانے کا امکان ذرا کم تھا۔ یہ گروہ مقررہ جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رینی اسی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ وہ عثمان صارم کو روکنا چاہتی تھی۔ اسے شاید علم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے اور عثمان صارم مارا جائے گا۔ ان جانبازوں کا جانے کا طریقہ اور راستہ کچھ اور تھا۔ رینی وہاں پہنچ گئی جہاں سے دیوار توڑنا تھی۔ وہاں ابھی کوئی نہیں پہنچا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک پیچھے سے اسے کسی نے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر پرے لے گیا۔ یہ ایک فوجی تھا۔ پرے لے جا کر فوجی نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے باپ کا نام لیا۔ اسے کہا گیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے مگر وہ وہاں سے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ وہاں دراصل فوج کا ایک پورا دستہ چھپا ہوا تھا۔ اس کے کمانڈر نے رینی کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ یہاں نقب لگانے آ رہا ہے اور اسے پکڑنے کے لیے گھات لگائی گئی ہے۔ یہ اطلاع ایک اور مسلمان مخبر نے فوج کو دی تھی۔ رینی انہیں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ گھات سے اٹھ جائیں۔ وہ تو صرف عثمان صارم کو بچانا چاہتی تھی۔ اس مسلمان نوجوان کی محبت نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اتنے میں ایک فوجی نے کہا، اطلاع غلط نہیں تھی، وہ آ رہے ہیں۔ رینی تڑپ اٹھی۔ اس نے چلا کر کہا، عثمان واپس چلے جاؤ۔ دستے کے کمانڈر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، یہ بدبخت جاسوس معلوم ہوتی ہے، اسے گرفتار کر لو۔ لیکن گرفتاری کی انہیں مہلت نہ ملی کیونکہ کچھ دور سے شور شرابہ سنائی دینے لگا تھا۔ جانبازوں کی یہ پارٹی سیدھی گھات میں آ گئی تھی۔ صلیبیوں کے دستے کی تعداد زیادہ تھی، بیشتر اس کے کہ جانباز سنبھلتے وہ گھیرے میں آ چکے تھے۔ مشعلیں جل اٹھیں جن کی روشنی میں جانباز صاف نظر آنے لگے۔ ان کے پاس کھدائی کا سامان، برچھیاں اور خنجر تھے۔ بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ان میں 11 لڑکیاں تھیں۔ صلیبی کمانڈر نے بآواز بلند کہا، لڑکیوں کو زندہ پکڑو۔ چھاپا ماروں میں سے کسی نے کہا، مجاہدو بھاگنا نہیں، ایک ایک لڑکی کو ساتھ رکھو۔ اور جو مار کا لڑا گیا وہ بڑا ہی خون ریز تھا۔ چھاپا مار تو تربیت یافتہ لڑاکے تھے، خوب لڑے، لیکن لڑکوں اور لڑکیوں نے صلیبیوں کو حیران کر دیا۔ لڑکیاں ڈرنے کی بجائے نوجوانوں کو للکار رہی تھیں۔ انہیں زندہ پکڑنے کی کوششوں میں متعدد صلیبی ان کے خنجروں کا شکار ہو گئے مگر صلیبی تعداد میں زیادہ تھے۔ چونکہ یہ معرکہ قلعے میں لڑا جا رہا تھا اس لیے صلیبی فوج کے 2 دستے آ گئے۔ اس معرکے میں ایک نسوانی آواز بار بار سنائی دیتی تھی، عثمان نکل جاؤ، عثمان تم نکل جاؤ۔ یہ رینی کی آواز تھی۔ اس وقت تک عثمان صارم لڑ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک صلیبی آیا۔ عثمان کے پاس خنجر تھا اور صلیبی کے پاس تلوار۔
اچانک اس صلیبی کی پیٹھ میں ایک خنجر داخل ہو گیا۔ یہ رینی کا خنجر تھا۔ ایک اور صلیبی نے اسے للکارا۔ اس نے مرے ہوئے صلیبی کی تلوار اٹھا لی اور مقابلے پر اتر آئی۔ عثمان صارم اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا، لیکن کسی صلیبی کی تلوار نے اسے شہید کر دیا۔ کچھ دیر بعد جانبازوں میں سے صرف 2 لڑکیاں زندہ رہیں۔ وہ اکٹھی تھیں اور بہت سے صلیبیوں کے گھیرے میں آ گئیں۔ گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ خنجر پھینک دیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں بیک وقت اپنا اپنا خنجر اپنے اپنے دل پر رکھا اور دوسرے ہی لمحے انہوں نے خنجر اپنے دلوں میں اتار دیے۔ رینی کو زخمی کر کے پکڑ لیا گیا تھا۔ اس نے بعد میں پاگل پن کی کیفیت میں بیان دیا کہ وہ اس اسکیم کو ناکام کر کے عثمان صارم کو بچانا چاہتی تھی۔ قلعے کی دیوار توڑنے کی امید ختم ہو گئی۔ شہر کے اندر مسلمانوں کی تخریب کاری بھی ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی قیادت کرنے والے جانباز شہید ہو چکے تھے۔ مرجیس بھی شہید ہو چکا تھا، لیکن سلطان ایوبی کی امیدیں صرف ان سرفروشوں کے ساتھ وابستہ نہیں تھیں۔ وہ قلعے سر کرنا جانتے تھے۔ ابھی تو محاصرے کا دوسرا دن تھا، مگر اب کے صلیبیوں نے بھی قسم کھائی تھی کہ وہ کرک کا قلعہ سلطان ایوبی کو نہیں دیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے غیر معمولی طور پر مستحکم مستقر کرک پر ایسی بے خبری میں حملہ کیا تھا کہ صلیبیوں کو اس وقت خبر ہوئی جب سلطان ایوبی کی فوج کرک کو محاصرے میں لے چکی تھی، لیکن محاصرہ مکمل نہیں تھا۔ یہ سہ طرفہ محاصرہ تھا۔ جاسوسوں نے سلطان ایوبی کو یقین دلایا تھا کہ کرک شہر کے مسلمان باشندے ان چھاپا ماروں کے ساتھ جنہیں سلطان ایوبی نے پہلے ہی شہر میں داخل کر دیا تھا، اندر سے قلعے کی دیوار توڑ دیں گے۔ محاصرے کے چوتھے 5ویں روز اندر سے ایک جاسوس نے باہر آ کر سلطان ایوبی کو یہ اطلاع دی کہ تمام چھاپا مار اور چند ایک مسلمان شہری دیوار توڑنے کی کوشش میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان میں مسلمان لڑکیاں بھی تھیں اور ان میں ایک عیسائی لڑکی بھی شامل ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو یہ بھی بتایا گیا کہ کسی ایمان فروش مسلمان نے اس جانباز جماعت میں شامل ہو کر دشمنوں کو اطلاع دے دی تھی، جس کے نتیجے میں دشمن نے گھات لگائی اور ساری کی ساری جماعت کو شہید کر دیا۔ یہ اطلاع بھی دی گئی کہ اب اندر سے دیوار توڑنے کی امید ختم ہو چکی ہے۔ امیدیں ختم ہونی ہی تھیں۔ صلیبیوں نے جب یہ دیکھا کہ دیوار توڑنے والوں میں کرک کے مسلمان جوانوں اور لڑکیوں کی لاشیں تھیں تو انہوں نے مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ اندھا دھند شروع کر دی۔ لڑکیوں تک کو نہ بخشا۔ نوجوانوں کو بیگار کیمپ میں، بوڑھوں کو ان کے اپنے گھروں میں اور نوجوان لڑکیوں کو قلعے کی فوجی بیرکوں میں قید کر دیا۔ ان میں سے کچھ لڑکیوں نے خودکشی بھی کر لی تھی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ کفار ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہی غم کھانے لگا کہ کرک کے مسلمانوں کو یہ قربانی بہت مہنگی پڑے گی۔ انہوں نے جب ان جانبازوں کی خبر سنی تو اپنے نائبین سے کہا، یہ کارستانی صرف ایک ایمان فروش مسلمان کی ہے۔ اس ایک غدار نے اسلام کی اتنی بڑی فوج کو بے بس کر دیا ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام پر جانیں قربان کر دیں، ایک یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کا ایمان کفار کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ یہ غدار اسلام کی تاریخ کا رخ پھیر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی ران پر گھونسا مار کر بولے، میں کرک کو بہت جلدی فتح کروں گا اور ان غداروں کو سزا دوں گا۔ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا افسر زاہدان خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت سلطان ایوبی کہہ رہے تھے، آج رات کو محاصرہ مکمل ہو جانا چاہیے۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کون سے دستے کرک کے پیچھے بھیجے جائیں گے۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں امیر مصر، زاہدان نے کہا، اب شاید آپ محاصرہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے کچھ وقت ضائع کر دیا ہے۔ کیا تم کوئی نئی خبر لائے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا۔ آپ نے جس کامیابی سے دشمن کو بے خبری میں آن لیا تھا اس سے آپ پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے، زاہدان نے جواب دیا۔ وہ ایسے بے دھڑک انداز سے بول رہا تھا جیسے اپنے سے چھوٹے عہدے کے آدمی کو ہدایات دے رہا ہو۔ سلطان ایوبی نے اپنے تمام سینئر اور جونیئر کمانڈروں اور تمام شعبوں کے سربراہوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اسے بادشاہ سمجھ کر فرشی سلام نہ کیا کریں، مشورے دلیری اور خود اعتمادی سے دیں اور نکتہ چینی کھل کر کیا کریں۔ زاہدان انہی ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اس کی حیثیت ایسی آنکھ کی سی تھی جو اندھیروں میں بھی دیکھ لیتی تھی، اور وہ ایسا کان تھا جو اپنے جاسوسوں کے ذریعے سینکڑوں میل دور دشمن کی سرگرمیاں بھی سن لیا کرتا تھا۔ سلطان ایوبی کو اس کی اہمیت کا احساس تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کامیاب جاسوسی کے بغیر جنگ نہیں جیتی جا سکتی، خصوصاً اس صورتحال میں جہاں صلیبیوں نے سلطنت اسلامیہ میں جاسوسوں اور تخریب کا جال بچھا رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کو نہایت اعلیٰ اور غیر معمولی طور پر ذہین اور تجربہ کار جاسوسوں کی ضرورت تھی۔ اس میدان میں وہ پوری طرح کامیاب تھے۔ ان کی انٹیلیجنس کے 3 افسر، علی بن سفیان اور اس کے 2 نائبین یعنی حسن بن عبداللہ اور زاہدان، جانباز قسم کے سراغ رساں اور جاسوس تھے۔ انہوں نے اس محاذ پر صلیبیوں کے کئی وار بیکار کیے تھے۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.